قریش مکہ کے سرکردہ لیڈر اور بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی شخصیت پرسکون، خاموش، دھیمی مگر شگفتہ مزاج، پروقار اور حسن اخلاق کی مجسم تصویر تھی۔ حضرت عبداللہ کو خوبصورتی اور خوبصیرتی کی وجہ سے قمر حرم کہا جاتا تھا۔ ان کے حسن و جمال اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے قریش کی 2 شیزائیں ان کی شریک حیات بننے کی خواہش کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب زیادہ صحیح قول کے مطابق 546 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ والد حضرت عبد المطلب اور والدہ فاطمہ بنت عمر تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی پیدائش کی خوشی میں پورے مکہ کی دعوت عام کی۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا خاندان بنو ہاشم پورے عرب میں عزت و شرف اور مالی لحاظ سے مستحکم تھا۔ آپ اپنے بیٹوں کو بطور جیب خرچ روزانہ 2 درہم دیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ کئی سال پہلے جب حضرت عبد المطلب کو خواب میں اشارہ ہوا کہ بئر زمزم کھودو تو اس وقت آپ کے صرف ایک بیٹے حارث تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جہاں خواب میں اشارہ ہوا تھا کھدائی سے پہلے قریش کے سرداروں کو ساتھ میں لانا چاہا تو کسی نے ساتھ نہ دیا، کیونکہ نشاندہی اس جگہ کی ہو رہی تھی جس جگہ زمزم کا ہونا کسی کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہاں تو صدیوں سے گندگی پڑی تھی، پتھریلی جگہ تھی، وہاں زمزم کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ پتھریلی زمین تھی۔ کئی دن کھدائی کے بعد حضرت عبد المطلب نے منت مانی، اللہ اگر آج میرے 10 بیٹے ہوتے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہ ہوتی، یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور جب سالوں بعد حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہو گئے تو آپ نے اپنی منت پوری کرنا چاہی۔ قرعہ ڈالا، نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ جب اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کو کعبہ کے سامنے صفا و مروہ کے درمیان قربان کرنا چاہا تو حضرت عبداللہ کے ننھیال آڑے آ گئے۔ حضرت عبداللہ کی بہن نے اپنے والد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا، بابا جان میری درخواست ہے کہ آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ کا نام لکھ کر قرعہ ڈالیں۔ اگر قرعہ اونٹوں پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی دے دیں۔ ایک اور روایت کے مطابق علم رمل اور علم نجوم کی ماہر ایک خاتون قطبہ کے مشورے پر حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اس خاتون نے یہ بھی کہا کہ میرے علم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کے پشت سے ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو تمام دنیا میں خدا کی روشنی پھیلا دے گا۔ حضرت عبد المطلب نے آخری بار قرعہ ڈالا تو دعا کی، یا اللہ اگر تجھے میرا بیٹا پیارا ہے تو اب قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے۔ قرعہ ڈالا گیا، اونٹوں کے نام پر نکل آیا اور یوں حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ آج بھی عرب میں دیت کا یہی قانون ہے۔ حضرت عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے والد سے فرمایا، بابا جان اب میرے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ میں سبیر پہاڑ پر گیا ہوں، وہاں جا کر میں خشک گھاس پر بیٹھتا ہوں تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ میں جس درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں اس کی شاخیں میری طرف جھک جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے صلب سے 2 نور نکلے ہیں، دونوں فضا میں بلند ہوئے ہیں اور اکٹھے ہو کر اس طرح ہو گئے ہیں جس طرح بارش برسانے والا بادل۔ پھر آسمان کھلا ہے، وہ وہاں چلے گئے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آئے ہیں اور میرے صلب میں آ گئے ہیں۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو والد نے فرمایا، اس خواب کے پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ شمون نامی ایک یہودی اپنی بیوی عاتقہ اور بیٹی فاطمہ کے ہمراہ یمن کے ایک شہر میں رہتے تھے۔ شوہر نے ایک دن بیوی سے کہا، وہ صندوق لے کر آؤ جو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ صندوق لے کر آئی تو کہا، کھولا گیا تو اس میں سے ایک جبہ نکلا، اس پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا، یہ جبہ یحییٰ نبی کا ہے، آج نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ اس نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، وہ خوش نصیب لڑکی ہوگی جو عبداللہ کے ساتھ شادی کر کے آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بنے گی۔
باپ باہر چلا گیا۔ بیٹی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، میری شادی عبداللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیا؟ ماں نے کہا، مشکل ہے۔ بیٹی نے کہا، مجھے غلام اور کنیزیں دے دو، میں عبداللہ کے ساتھ نکاح کر کے آنے والے نبی کی ماں بنوں گی۔ فاطمہ بنت شمون مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مکہ سے باہر چشمے سے کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ ان سے قبیلہ قریش اور بنو ہاشم کا پتہ پوچھا اور پھر حضرت عبداللہ کے گھر کے قریب پہنچ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر جب حضرت عبداللہ نے اپنے والد گرامی سے ہرن کے شکار کے لیے جانے کی اجازت مانگی اور اجازت مل گئی تو گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ شمون یہودی کی بیٹی راستے میں مل گئی۔ اس نے کہا، میں یمن سے آئی ہوں، تورات، زبور، انجیل کا علم جانتی ہوں۔ میں نے پڑھا ہے کہ آخری نبی کا نور اس کے باپ کے ماتھے پر چمک رہا ہے۔ آپ ماتھے پر سے رومال اتاریں، میں نے وہ نور دیکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ نے آہستہ آہستہ رومال اترا، ستارہ چمکا۔ یہودی لڑکی کے ساتھ دیکھنے والی دوسری لڑکیاں اس نور کی تاب نہ لا سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ یہودی کی لڑکی نے اپنے اوسان بحال رکھے اور حضرت عبداللہ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، 100 اونٹ لے لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، یہ فیصلہ میرے والد نے کرنا ہے، بہتر ہے آپ میرا راستہ چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ یہودیوں کی ایک بڑی جماعت 70 افراد ملک شام کی جانب سے اونٹوں پر سوار تلواریں لیے حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئے۔ بی بی سیدہ آمنہ کے چچا وہیب بن عبد مناف اس وقت اسی جگہ جنگل میں موجود تھے۔ حضرت آمنہ کے والد کا نام وہب تھا۔ وہب اور وہیب 2 بھائی تھے۔ یکدم ان کی نظر پڑی کہ ایک عربی شخصیت ہے اور 70 کے قریب لوگ اسے قتل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے فوراً قریب جا کر آواز دی، اکیلے گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ قریب گئے، دیکھا کہ اس بندے کو کسی بھی قسم کا نہ ڈر، نہ خوف اور نہ پریشانی تھی۔ پھر وہیب بن عبد مناف نے آواز سنی، آپ رک جائیں، ہم کافی ہیں۔ انہوں نے آواز کی جانب اوپر دیکھا تو 70 کے قریب گھوڑ سوار ماں تلواریں لیے ظاہر ہوئے۔ ان کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی۔ ایک ایک یہودی کے پاس اترے اور سب کو مار ڈالا۔ پھر وہیب بن عبد مناف نے قریب آ کر اس نوجوان کا نام پوچھا۔ فرمایا، عبداللہ بن عبد المطلب، مکی ہوں، ہاشمی ہوں۔ پوچھا، تمہاری شادی ہوئی ہے؟ فرمایا، نہیں۔ وہیب بن عبد مناف جب اپنے گھر آئے تو اپنی بھابھی برہ سے کہا، میں تمہاری آمنہ کے لیے لڑکا پسند کر کے آیا ہوں، نام عبداللہ ہے، اور پھر تمام تفصیل بتائی۔ وہیب کی بیوی نے کہا، آپ مکہ کے سردار عبد المطلب کے پاس سردار بن کر نہیں، سوالی بن کر جائیں۔ اگلے دن اپنے گھر سے چل پڑے، مکہ پہنچے، حرم میں داخل ہوئے۔ حضرت عبد المطلب تشریف فرما تھے۔ فرمایا، وہیب بیٹھ جائیں۔ عرض کیا، سردار نہیں، سوالی بن کر آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، مانگو، ہم اپنے دروازے پر آنے والے کو خالی نہیں بھیجتے۔ عرض کیا، عبداللہ آپ کا بیٹا ہے، میرے ساتھ رشتہ داری کر لیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، بیٹی کا نام میرے کان میں بتائیں۔ عرض کیا، آمنہ۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، خوابوں میں یہی نام بتایا جاتا تھا۔ یکم رجب بروز سوموار کو حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ جب حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا عقد ہو گیا، کہتے ہیں اس سال صرف افسوس سے 200 عورتوں کا وصال ہو گیا جو حضرت عبداللہ سے نکاح کی متمنی تھیں۔ ان دنوں رواج یہ تھا کہ دولہا 3 دن سسرال میں ہی رہتا تھا اور چوتھے دن واپس آتے تھے۔ شادی کی اگلی صبح حضرت عبداللہ جنگل میں گئے، واپس آ کر اپنی زوجہ سیدہ آمنہ سے فرمایا، آمنہ، پہلے میں جدھر جاتا تھا ہر شے مجھے سلام کرتی تھی، آج کسی نے بھی مجھے سلام نہیں کیا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے فرمایا، پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، آج صبح سے ہر شے مجھے سلام کر رہی ہے۔ جب نبی کا نور سیدہ بی بی آمنہ کے رحم میں آیا تو شیطان چیخا، چلایا اور بہت رویا۔ جب چیلوں نے پوچھا تو اس نے کہا، اس خاتون نے ہمیں مار دیا، برباد کر دیا۔ وہ نور جو آج تک ہم برباد کرنے کی کوشش میں تھے، وہ نور آج ان کے شکم میں منتقل ہو گیا ہے۔
حضرت عبداللہ کی ملکیت میں 5 اونٹ، 1 ریوڑ بھیڑ بکریوں کا تھا اور 1 کنیز ایمن تھی۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ شادی سے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ واپسی پر یثرب کے مقام پر بیمار ہو گئے اور عین عالم شباب میں جب آپ کی عمر 23 برس تھی وہیں وصال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنے وطن سے دور غریب الوطن کی حیثیت سے انتقال فرما گئے۔ انہیں یثرب کے ایک احاطہ دار نابغہ میں دفن کیا گیا۔ 1978 میں مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کھدائی کی جا رہی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم حالت میں برآمد ہوا، کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ جب مکہ میں حضرت عبداللہ کے وصال کی خبر پہنچی تو اس اچانک سانحے پر اپنے شوہر کی جدائی میں بی بی آمنہ نے ایک مرثیہ لکھا: وادی بطحا کا گوشہ ہاشم کے فرزند عبداللہ سے خالی اور ویران ہو گیا ہے۔ اس نے مکہ سے باہر جا کر ایک قبر میں بسیرا کر لیا ہے۔ موت نے انہیں اچانک بلایا اور انہوں نے لبیک کہہ دیا۔ اس موت نے ابن ہاشم جیسا انسان بھی نہیں چھوڑا۔ عشاء کے وقت جب لوگ ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے چلے جا رہے تھے تو ان کے احباب باری باری انہیں کندھا دے رہے تھے۔ اگرچہ موت نے اور اس کی آفت نے انہیں ختم کر دیا ہے لیکن وہ بہت بڑے سخی اور رحم کرنے والے تھے۔ ہاشم کے فرزند ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں، وہ کھجوروں کی چٹائیوں کے پاس پتھریلی جگہ پر ایک قبر میں دفن ہو گئے ہیں۔ اللہ اس قبر کے تمام پہلوؤں کو سیراب فرمائے جس میں وہ محو خواب ہیں۔ ایسے بادل اسے سیراب کریں جو ریت کے قریب ہوں اور موتیوں جیسی بوندوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین پر کہ جن کے ذکر پاک سے گنبد خضرا کے مکین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مسرت ہوتی ہے، اور ہم سب کو بھی ان کا ذکر کرنا اور سننا نصیب فرمائے، اور ہم سب سے بھی گنبد خضرا کے مکین راضی ہو جائیں، آمین۔